الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا ماشاءاللہ۔ ابھی تک بھی جو آپ خاموش ہیں وہ بھی ساتھ مل کر مسکرا کر محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام آل نبی اولاد علی پیر سید وجیہ الحسن شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام، ثنا خان حضرات، وفاد کرام اور دور و نزدیک سے جتنے احباب تشریف لائے ہیں، میں سب سے پہلے خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے، آپ سب کو سننے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے ان کا سجانا اپنی پیاری بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رات اندھیری ہو، اندھیری رات میں مسافر سفر کر رہا ہو تو اس اندھیرے کے اندر اسے راستہ بھولنے کا، بھٹکنے کا اور راستے سے ہٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اسے ٹھوکر کھانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کو چراغ روشن کر دے تو اس کا چراغ روشن کرنا اسے راستہ دکھا دے گا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایک بندہ جو رات کو چراغ روشن کرتا ہے، وہ رات کو سفر کرنے والے، وہ آدمی جو تاریکیوں میں سفر کر رہا ہے، اس کے سفر میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔
اور جو دوست یہ محافل سجاتے ہیں، یہ خوبصورت بزمیں سجاتے ہیں، یہ خوبصورت جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ رات کو سفر کرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ جو مسافران جنت ہوتے ہیں، جو جنت کی جانب سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے چراغ روشن کرتے ہیں۔ جو رات کو چراغ روشن کرتا ہے، وہ رات کے اندر ٹھوکر کھانے والوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ جو محفل سجاتا ہے، وہ جنت کی طرف جانے والوں کو ٹھوکر کھانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو رات کے اندر چراغ جلاتا ہے، وہ پاؤں پہ ٹھوکر کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو محافل سجاتا ہے وہ قلوب پر، وہ ذہنوں کے اوپر ٹھوکر لگنے سے مسافران جنت کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی، جو اس میں تشریف لائے، سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی پیاری بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ جلوس میں بھی شامل ہوئے اور آپ 10 بجنے والے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس سے پہلے ایک اور آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 15، آپ سب جانتے ہیں اس آیت کے اندر رب احسان فرما رہا ہے۔ لقد من اللہ، اس جانے میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں سورۃ مائدہ کی 15ویں آیت، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ اس آیت کے اس حصے میں 2 ضمیریں استعمال ہوئی، آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ قد جاءکم، پہلی ضمیر ہے کم، دوسری ضمیر ہے رسولنا، نا کی ضمیر ہے۔ کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے پاس، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا۔ گویا رب فرما رہا ہے قد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آیا، لیکن ہے کس کا؟ رسولنا، ہمارا۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس رسول آیا، ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ فرما رہا ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ ہمارا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ محبوب ہمارا ہے، سب سے اعلیٰ و والا، سب سے والا و والا۔ کتنی شانیں ہیں میرے نبی کی۔ رب فرما رہا ہے ہمارا ہے، ہم فرما رہی ہیں ہمارا ہے۔ ارے رب اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی یہی سمجھانا چاہتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا ہے۔ کیسا احسان؟ ارے یارو، کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ رب فرما رہا ہے رسولنا، آنے والا ہمارا ہے، ہمارا محبوب ہے۔ دوسری جگہ پہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اپنا محبوب ہم ان مومنین کو دے رہے ہیں۔ یارو کوئی ہے جو اپنا محبوب کسی کو دے؟ وہ خالق کائنات اپنا محبوب مسلمانوں کو دے رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیا۔ سامعین محترم، قرآن المجید فرقان الحمید کے اندر جہاں پر بھی اس کا لفظ استعمال ہوا، کس کا لفظ؟ تھوڑا بولتے رہے، کس کا لفظ؟ جہاں بھی اس کا لفظ استعمال ہوا اس کے بعد جو واقعہ ذکر کیا گیا وہ بڑا خاص واقعہ ہے۔ اس کے اندر اذکر کا معنی چھپا ہوا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ اللہ ذکر کر رہا ہے اسے یاد رکھنا۔ اسے کیا رکھنا؟ یاد رکھنا۔ اور جب اس کے ساتھ مننا بھی ذکر ہو جائے، جب اس کے ساتھ مننا بھی ذکر ہو جائے، وہاں خاص نہیں بلکہ خاص الخاص۔ اب دیکھتے ہیں کہاں پر اللہ نے اس ذکر کیا۔ جب اللہ رب العزت نے
حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا، جب اس پوری مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، اس کی ابتدا کرنی چاہی، یہ کائنات بنانا چاہا، تو کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور رب ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہاں رب نے صرف اذ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اور پھر جب حضرت موسیٰ کو کتاب دینی چاہیے تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے صرف اذ فرمایا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، درمیان میں بنی اسرائیل پھنس چکی ہے، تو اس وقت بھی رب نے جب احسان فرمایا، دریا کو حکم دیا، دریا دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں راستہ بن گیا، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے صرف فرمایا تو اذ فرمایا، اور وہاں پر منّا کا ذکر نہیں فرمایا۔ پتہ چلا جتنے عام واقعات اس دنیا میں رونما ہوئے، وہاں پر اللہ رب العزت نے صرف اذ کا ذکر فرمایا، لیکن جب تیرے اور میرے محبوب کے میلاد کا ذکر آنے لگا، جب تیرے اور میرے محبوب کے اس دنیا پر تشریف آوری کا ذکر آنے لگا، اس وقت خالق کائنات نے صرف اذ کو ذکر نہیں فرمایا، اذ کے ساتھ منّا کو بھی ذکر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، لقد من اللہ، پہلے منّا کو بھی ذکر فرمایا اور پھر آگے اذ کو بھی ذکر فرمایا۔ پتہ چلا دنیا کے اندر جتنے عام واقعات رونما ہوئے، جتنی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ نازل فرمائی، ان سب نعمتوں کی سردار سرکار دو عالم کو بنا کر کتنے عظیم بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب اس کی تفسیر مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز میں کی۔ حضور سے علامہ جسٹس پیر کرم شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رب نے کوثر، اور کوثر سے پہلے رب نے کوئی موصوف ذکر نہیں کیا، بے بہا عطا فرمایا گیا۔ پوچھا گیا کہ ارے یہاں پر موصوف کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ حسن، اس کا ذکر نہیں، کیا چیز زیادہ عطا فرمائی گئی حضور کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر رب ایک چیز زیادہ دیتا تو رب اس کا تذکرہ کرتا، اسے موصوف بناتا، کوثر کو صفت بناتا۔ جب رب نے اپنے محبوب کو دینا چاہا، ہر چیز بے حساب و بے کتاب عطا فرمائی۔ حسن دیا تو بے حساب و کتاب، آپ کو سخاوت دی تو بے حساب و کتاب۔ سامعین محترم، کوثر کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ سب سے پہلے ہوتا ہے کلیل، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کلیل۔ اس کا الٹ ہے کثیر، اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے اکثر، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے کوثر۔ اپنے محبوب کے لیے کلیل کا لفظ نہیں استعمال کیا، اپنے محبوب کے لیے کثیر کا لفظ نہیں استعمال کیا، اپنے محبوب کے لیے اکثر کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کوثر کا لفظ استعمال کیا۔ اب توجہ ہونا، کلیل کیا ہے؟ رب کا کلیل کیا ہے؟ رب نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، پوری دنیا کا متاع رب کے نزدیک قلیل ہے۔ پوری دنیا کا متاع رب کے نزدیک، یہ سمندر کی گہرائیاں، یہ آسمان کی بلندیاں، یہ چمکتے ستارے، یہ سیارے، ان سب کو ملایا جائے تو رب کے نزدیک یہ کیا بنتے ہیں؟ اور آج تک انسان قلیل کو پہچان سکا؟ بہت سے سیارے ہیں جو آج تک انسان نے دریافت نہیں کیے، کر رہا ہے، لیکن انسان دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ ہم نے سب کچھ پہچان لیا ہے، یارو انسان ابھی رب کے قلیل تک نہیں پہنچ سکا، پھر رب کے کثیر تک کیسے پہنچے گا؟ اور رب نے اپنے محبوب کے لیے کثیر نہیں کہا، کثیر بلکہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اکثر۔ رب نے اکثر نہیں کہا، اس کے بعد مقام شروع ہوتا ہے کوثر کا، تو رب نے اپنے محبوب کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کیا۔ پتہ چلا جہاں پر جا کر دنیا کے مفکرین، دنیا کے سائنسدان، ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس سے کہیں اوپر جا کر تیرے اور میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ کا بچپن آپ کو سناتا چلوں، آپ کے چچا حضرت عباس، ایک بات کریم آقا نے اپنے چچا سے پوچھا، میرے چچا آپ میرے چچا ہیں لیکن مجھ پر ایمان لائے ہیں، آخر آپ نے مجھ میں کیا دیکھا جو مجھ پر ایمان لے آئے؟ تو آپ کے چچا فرماتے ہیں آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، میں تو تجھے اس وقت پہچان گیا تھا جب بچپن کے اندر تو پنگھوڑی کے اندر تھا، جدھر تیری انگلی جاتی تھی فلک کا چاند بھی ادھر چلا جاتا تھا، تیری انگلی پلٹتی تھی فلک کا چاند بھی پلٹتا تھا۔ تو سامعین محترم، اس خالق کائنات نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں۔ ہر نبی لجپال کریم آقا کی خوشخبری سناتے ہیں، اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا۔ اور بعض انبیاء تو ایسے ہیں جنہوں نے لجپال کریم آقا کا امتی ہونے کی بھی خواہش ہے اور اس کی دعائیں کی، لیکن ان کی قسمت میں میرے نبی کا امتی ہونا نہیں تھا، ہم گناہ گاروں کے حصے میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، وہ نبی، ایک صحابی ابن مرارہ، 14ویں کی رات ہے، ادھر چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، ادھر میرے آقا صحابہ کے درمیان تشریف فرما۔ ابن مرارہ کبھی اس چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان میں سے کون خوبصورت ہے۔ تو ایک پنجابی شاعر اس انداز کو بیان کرتا ہے، روایت کرندہ ابن مرارہ، روایت کرندہ ابن مرارہ، میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا، جدوں 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ۔ روایت کرندہ ابن مرارہ، میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا، جدوں 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسمیں اور چند مدھم دساوے، میرے محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ سامعین محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اب میں مقصد میلاد کی طرف آ کے ختم کرتا ہوں۔